اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضبوط خاندان، محفوظ عورت اور مستحکم معاشرہ، یہ ہماری اس سیریز کا عنوان ہے، اور اس مہم کا بھی کہ جو حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے سوچا کہ ہم اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے معاشرے میں بیداری اور آگہی کا شعور پیدا کریں۔ خاندان کا ادارہ، اس کی بقا کا انحصار بھی 3 چیزوں پر ہے۔ پہلی اور سب سے اہم چیز وہ اقدار، تصورات، نصب العین اور اہداف ہیں جن پر کوئی تہذیب قائم ہوتی ہے اور جو اس کی اصل شناخت ہیں۔ اسے ویژن کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز فرد یعنی مرد و عورت کا کردار اور صلاحیت کار ہے جو اس ویژن کا امین اور علمبردار ہو اور اس معاشرے اور تہذیب کے لیے بلڈنگ بلاک کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیسری چیز وہ ادارے، انسٹیٹیوشنز ہیں جو معاشرے اور تمدن کی عمارت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور تہذیب و تمدن کے تسلسل اور دوام کے ضامن ہیں۔ قرآن اور سنت اور انسانیت کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ اور تہذیب و تمدن کی اصل شناخت اس کی ربانیت ہے۔ فکر و عمل کا اصل محور اللہ سے رشتہ اور توحید کی مرکزیت پر وجود میں آنے والی زندگی ہے۔ اللہ کی زمین پر انسان اللہ کا کردار، اللہ کے خلیفہ اور نمائندہ کا ہے، جس کا مقصد وجود اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کی جدوجہد کے ذریعے اپنے مالک کی رضا کا حصول ہے۔ اسلام کے دنیاوی کردار کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ استخلاف ہے، جو عقیدہ، عمل، نظام کار اور تاریخی مشن سب کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یہ دین کا ایک ایسا انقلابی تصور ہے جس کے نتیجے میں فرد، قوم اور انسانیت سب کی روح اور بدن کی تمام قوتیں خیر و صلاح کے فروغ، حق کی خدمت اور ترویج، عدل و انصاف کے قیام اور انسانیت کو اللہ کے بتائے ہوئے طرز حیات کی سربلندی کے لیے سرگرم ہو سکیں۔ یہ اخلاقی اقدار اور اصولوں کی بنیاد پر زندگی کی تعمیر و تشکیل کی دعوت ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اسلامی معاشرے اور تمدن کے قیام و دوام کا انحصار جن اداروں پر ہے، ان میں سب سے پہلا اور اہم ترین ادارہ خاندان کا ادارہ ہے۔ ہر معاشرے کی 3 بنیادیں، اور پھر اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ ہے کہ انسان یہاں پر روئے زمین پر اللہ کا بندہ ہے، یہ زمین بھی اللہ کی ہے اور یہ ہم بندے بھی اللہ کے ہیں، اور یہاں پر نظام بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ اور جو سب سے پہلا ادارہ بنا پھر انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ خاندان کا ادارہ ہے، جسے الہامی ادارہ بھی کہا جاتا ہے، جسے ربانی ادارہ بھی کہا جاتا ہے، اور جسے ڈیوائنلی اسٹیبلش انسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے اور تہذیب و تمدن کے قیام و دوام کا انحصار کا پہلا اور اہم ترین ادارہ ہے۔ اس ادارے کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے سوچا کہ ہم اس خاندان کی ترتیب و تنظیم کے لیے، اس کے استحکام کے لیے بھرپور ایک مہم چلائیں، اور ہم نے 10 فروری سے 10 مارچ تک اس مہم کا آغاز کیا، جس کا مین سلوگن ہے مستحکم خاندان، مضبوط خاندان، محفوظ عورت اور مستحکم معاشرہ۔ اور ہمارا ایک بہت ہی مشہور سلوگن ہے، آپ نے ہر جگہ پر آج کل اس کی بازگشت سنی بھی ہوگی، اسٹرانگ فیملیز میک اسٹرانگ سوسائٹیز۔ اسی سلسلے کا یہ آج پہلا لیکچر ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے مزید لیکچرز بھی آپ کے سامنے پیش کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ خاندان ہے کیا۔ اس کے متعلق شاہ ولی اللہ کی بہت ہی خوبصورت ان کے جو حجت اللہ البالغہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت ذکر کیا کہ جو معاشرے ہیں اس میں ارتفاقات ہوتے ہیں اور اسی سے معاشرہ بنتا ہے، اور انسانی فطرتی طور پر وہ اکٹھا رہنا چاہتا ہے، فطری طور پر محتاج ہے، بقائے نسل کے لیے اس کو ایک خاندان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امام شاہ ولی اللہ کے ارتفاقات 4 جو ہیں یہ بہت زیادہ مشہور ہیں کہ 4 stages of human culture۔ ارتفاقات کہتے ہیں، ارتفاق کی جمع ہے، لغت میں اس کے معنی نرمی، سہولت اور اعانت، نزاکت اور نرم برتاؤ، مہربانی اور حسن سلوک کے ہیں۔
موجودہ عرب معاشرے میں مرافق کا لفظ جو ہے وہ گھریلو اور سماجی نظم و ضبط، مفید اور کارآمد امور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مرافق وسیع معنوں میں فرد و معاشرے سے متعلق بہتر انتظامات ہیں۔ انہوں نے ارتفاق اول میں بتایا کہ جو فرسٹ سٹیج ہے ہیومن کلچر کا، میں ان کی یہ کتاب پڑھ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی ہم اپنی چیزوں کو، جو ہمارا اپنا قدیم لٹریچر ہے، ہم اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اس لیے لوگ جو غیر ہیں وہ انہی چیزوں کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور ہم اس سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ اس لیے خاندان کے استحکام کے لیے شاہ ولی اللہ کی ارتفاقات بہت زیادہ اہمیت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کو ہمیں ضرور تفصیل کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب تمدن کی پہلی منزل پر حیوانیت سے انسانیت میں داخل ہوتا ہے تو چھوٹے گاؤں دیہات بنا کر رہتا ہے، جن میں کاشتکاری، چند برتن، زبان، لباس اور سادہ سا مکان استعمال کرتا ہے، خاندان بناتا، اور اس منزل پر اس کی تخلیقات میں صفائی اور حسن و ترتیب کمی نظر آتی ہے۔ پھر دوسرے جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں انسان تھوڑے بڑے شہر اور قصبات آباد کرتے اور ارتفاق اول کی چیزوں میں صفائی اور حسن کا اضافہ کرتا ہے۔ اس ارتفاق کے دوم میں تمدن کو پروان چڑھانے میں انہوں نے 5 علوم کو بنیاد مانا ہے کہ حکمت معاشیہ، حکمت اقتصادیہ، حکمت منزلیہ، حکمت تعاملیہ اور حکمت تعاونیہ۔ میں آپ کو صرف یہ جو خاندان کے ادارے سے متعلق جو انہوں نے حکمت منزلیہ اس کو قرار دیے، اور اس حکمت کو وہ تدبیر منزل کے نام سے پکارتے ہیں کہ اس حکمت و فن میں ازدواج ہے، شادی، نکاح، ولادت، تدبیر و انتظام منزل، ملکیت، قرابت داروں کے باہمی حقوق اور دوسرے جو آئلی مسائل ہیں جو خاندان کے ادارے سے جو بحث کی جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے عورت کو کہا ہے کہ وہ گھر کی ملکہ ہے، انہوں نے اس کا بہت زیادہ اہمیت اس کی بتائی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اس پورے نظام کو جو تدبیر منزل ہے وہ اس کو چلا سکتے ہیں۔ پھر یہ ارتفاق سوم اور ارتفاق چہارم بھی خاندان اور ملکوں اور معاشرت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ارتفاقات اربعہ کہلاتے ہیں اور اس کو ہمیں ضرور یعنی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر قرآن اور خاندان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں خاندان کا بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا ذکر ہے کہ ان کو زوج بنایا اور ان کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا، پیئر بنایا، جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہمیں پورے خاندان کا پورا تذکرہ ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ انبیاء خاندان تھا، اس کے اندر جو سازشیں ہوئیں، اس کے اندر پھر جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مختلف جو زندگی کے منازل جو طے ہوئے، اور پھر انہوں نے جو احسان کا سلوک کیا، اور پھر اس خاندان کو یعنی جو اس کا پورا تذکرہ ہے احسن القصص اسے قرار دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ حضرت یوسف کے قصے میں تمام مردوں کا ذکر ہے، سوائے زلیخا کے اور کسی کا ذکر نہیں آتا، اور ان عورتوں کا جو عزیز مصر کے گھر میں جمع ہوئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر جو پورا قصہ ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ بیان ہوئے، اس میں ہمیں عورت ہی عورت نظر آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں جس طرح ایک عرب شاعر کہتے ہیں کہ عورت ہی عورت نظر آتی ہے، اسی طرح سے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خاندان کا بھی پورا قصہ عورت سے ہی وابستہ یعنی نظر آتے ہیں۔ پھر تمام انبیاء کا تذکرہ جو ہے وہ خاندان کے حوالے سے، آپ حضرت مریم کا تذکرہ دیکھ لیں، آپ اور جو انبیاء کا تذکرہ ہے وہ سب یعنی ہمیں خاندان کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ پھر خاندان کا ارتقاء کہ انسانی فطرت معاشرت کی محتاج ہے، وحدت پھیل کر معاشرت بن جاتی ہے، ایک انسان سے پھر 2 بنتے ہیں اور پھر اسی سے ہی وہ پورا گھرانہ جو ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے۔ عمرانی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں کہ خاندان کیا ہے تو وہ ایک فیملی جو لفظ ہے، لاطینی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے والدین، بچے اور نوکر اور غلام بھی اسی کے اندر آتے ہیں۔ یونانی لفظ ہے اور اکنامک کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ خاندان ایک معاشی تنظیم ہے، میاں بیوی اور اولاد پر مشتمل ایسا باہمی ربط جو نسبتاً پائیدار ہو۔ یہ میرج اینڈ فیملی کی جو ڈکشنری ہے اس کے اندر خاندان کی تعریف ہے۔ خاندان کے فرائض کے متعلق آتا ہے کہ وہ افراد کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، خواہشات کی تسکین کرتا ہے،
روٹی کپڑا مکان سکون خوشی اور اطمینان کے لیے، تسکنوا الیہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انسان فطری طور پر محتاج ہے کہ وہ سکون بھی حاصل کرے، وہ خوشی بھی حاصل کرے اور اس کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری ہوں، تو وہ خاندان کے فرائض میں یہ آتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نور اور سورہ احزاب یہ معاشرے کی تہذیب اور تنظیم کے لیے بڑی اہم صورتیں، اور اس کا بھی ضرور خاندان کے جو استحکام کی مہم ہے اس کے اندر ضرور ہمیں ان دونوں صورتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان دونوں صورتوں کو تہذیبی صورتیں کہا جاتا ہے، جو تہذیب و تمدن کی پوری عمارت کھڑی کرتی ہیں، اور مرد اور عورت کے جو باہمی تعلقات ہیں اور جو ازدواجی تعلقات ہیں، جو آئلی نظام ہے، اس کا ایک پوری عمارت جو ہے اور اس کی تہذیب اور تنظیم ہمیں ان دو صورتوں میں نظر آتی ہے۔ مرد اور عورت کے تعلقات کے لیے ضوابط ہیں، ترتیب ہے، اور اس کا نفاذ کی بھی پوری صورتیں جو ہیں وہ ان دونوں صورتوں میں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس الہامی جو خاندان کا ادارہ ہے اس کے بارے میں بتایا، اور یہ چونکہ نکاح کے خطبے کی بھی پہلی آیت ہے، اور اس آیت کا ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ تقوی اپنے رب کا اختیار کرو، اور تمام لوگوں کو کہا، مسلمانوں کو نہیں کہا، تمام انسانوں کو کہا کہ دیکھو، لوگ کہتے ہیں شاید جینڈر ایکویلٹی آج کا فینومینا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہاں پر بڑے بزور اعلان کیا گیا ہے اور بڑی قوت کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ تمہیں میں نے ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ جینڈر ایکویلٹی کا جتنا علمبردار قرآن ہے اور اسلام ہے شاید اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک جیسی جنت، ایک جیسی دوزخ، ایک جیسے احکام، اور کہا کہ ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا، اور پھر کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کا جوڑا پیدا کیا۔ زوج جو ہے پیر ہے جو کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کرتا ہے، اور جو خاندان ہے وہ عقیدہ بھی، عقیدہ اور خاندان کہتے ہیں یہ دو ایسی چیزیں جو لوگوں کو اکٹھا رکھتی ہیں۔ خاندان معاشرے کی اساس ہے، اور خلافت عرضی کا مقصد بھی اللہ نے زمین پر اسی لیے انسان کو بھیجا کہ وہ اس زمین پر اللہ کا خلیفہ بھی بنے، اور پھر نسل انسانی کو قائم رکھنے کی ضرورت بھی اسی میں ہی پیدا ہوئی۔ نکاح جو ہے وہ خاندان کی بنیادی اینٹ ہے۔ کہتے ہیں نسل انسانی کی بقا کا یہ پرمٹ ہے اور ویزا ہے جو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اور اس نکاح کے 3 مقاصد ہیں کہ نسل انسانی کا پھیلاؤ، سکون و اطمینان، الفت و محبت کا فروغ۔ اس کے بعد نکاح کے مقاصد، خاندان کے مقاصد میں آتا ہے کہ وہ نسل انسانی کی بقا، عصمت کا تحفظ، صلہ رحمی، اخلاقی اقدار کی ترویج، سماجی اور معاشی تحفظ، معاشرتی اقدار اور خاندان کا ارتقاء، اور جذبہ ایثار و قربانی کو پروان چڑھانا۔ یہ سارے ایک خاندان، اچھا خاندان اسی کو کہتے ہیں جس میں یہ ساری جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے ہوں۔ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے اس کا یہ دائرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ میاں بیوی سے وہ رشتے اصلی ہے، اس سے پھر شروع ہوتا ہے، پھر والدین اور بچے ہوتے ہیں، پھر ایکسٹینڈڈ فیملی آ جاتی ہے، والدین ہے، چچا تایا، ماموں خالہ، ممانی پھپھی، بہن بھائی، دوست احباب، ملازم، ہمسائے، ایون کے پیٹ جو جانور ہیں ان کو بھی خاندان کا حصہ تسلیم کیا گیا ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ رکھا کریں۔ تو یہ خاندان جو ایکسٹینڈڈ خاندان ہے اسلام کا، اس میں یہ سارے اس میں صرف میاں بیوی اور 2 بچے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک پوری ایک فیملی سٹرکچر ہے۔ کل ہی میں کسی سے بات کر رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ پہلے بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے تو جو مصیبت اور مشکل وقت تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کے تو مشکل ٹائم کٹ جاتا تھا۔ اب ہوتے ہی 1 بچے اور 2 بچے ہیں اور لوگ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں اور کوئی مداوا کی صورت نہیں نظر آ رہی۔ تو خاندان کی جو ضرورت اور اہمیت ہے وہ کہ معاشی ہے، معاشرتی ہے، جذبات اور ضروریات اور انسانی فطرت جو ہے وہ اجتماعیت پسند ہے، کہ ہم نے زلزلے میں دیکھا، ہم نے سیلاب میں دیکھا، ہم نے مختلف جو مصیبتیں لوگوں کی انفرادی گھروں میں آ جاتی ہیں، تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ خاندان ہی ہے جو کہ مشکل کے وقت میں کام آتا ہے۔
دوست احباب تو خوشی میں ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن جب مصیبت اصل آتی ہے اس وقت آپ کا ساتھ صرف آپ کی فیملی دیتی ہے، اور وہ آپ کو معاشی طور پر بھی سپورٹ کرتی ہے، معاشرتی طور پر بھی سپورٹ کرتی ہے، آپ کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال رکھتی ہے، آپ کی ضروریات زندگی بھی آپ کو فراہم کرتی ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ وہ کہتے ہیں جیل میں نا جب آپ قید تنہائی میں سب کو کال کوٹڑی میں بند کر دیتے، کہتے ہیں سب سے بڑا عذاب یہ کہ آپ اس کو ساری دنیا سے کاٹ دیں، تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اجتماعیت ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جو وہ لوگ جو تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، اس دن کسی نے کہا جی یہ کاؤنسلنگ سینٹرز جو ہیں لوگ پیسے دے کر تو اپنی جو باتیں ہیں وہ لوگوں کو سناتے ہیں اور اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا ہم تو اتنے خوش قسمت لوگ ہیں جماعت اسلامی میں کہ ہمیں تو کبھی تنہائی کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ دن کدھر سے چڑھتا ہے اور کدھر سے ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں بزنس جو ہے یعنی کام اور کارکردگی وہ لوگوں کو ڈپریشن سے بچاتی ہے۔ لوگوں کو جب پیچھے اچیومنٹس آپ کو نظر آئے، آگے کی پلاننگز آپ کریں تو وہ لوگ ڈپریشن سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے ڈپریشن اور تنہائی جو ہے وہ انسان کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاندان جو ہے وہ اس کی ضرورت اور اہمیت آج جتنی زیادہ تھی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ انسانی زندگی کے مختلف ادوار جب ہم وہ کرتے کہ پہلے بندہ بچہ ہوتا ہے، کھیل کود میں ہی اس کی زندگی گزر جاتی ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ کسی کو یعنی جتنا بڑا خاندان ہوتا ہے اتنی اچھی اس کا بچپن گزرتا ہے، اتنی اچھی وہ ویلیو سیکھتا ہے۔ جب نوجوان ہو جاتے تو اتنے ہی لوگ جتنے بڑے خاندانوں کے بچے ہوتے ہیں نا، لوگ رشتہ کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی اچھی فیملی کا، کہ جو بہت سارے لوگوں میں جس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہی جو بچیاں ہیں وہی جو بچے ہیں وہ ویلیو سیکھتے ہیں۔ ابھی میں کل ہی ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ 152 زبانوں میں 5 لاکھ سے زائد افراد کا سروے کیا گیا 152 زبانوں میں، اور اس میں زندگی کے 56 رویوں کے بارے میں بتایا گیا مختلف علاقوں میں روئے زمین کی۔ تو وہ پتہ چلا کہ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں فکر مند ہیں اور سوچتے ہیں، تو انہوں نے بیک زبان ہو کے کہا ہے کہ فیملی۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی یعنی ریسرچ ہے اور اسٹڈی ہے کہ خاندان کے متعلق آج بھی اس گئے گزرے دور میں لوگ اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ یعنی یہ بچپن ہمارا، شباب، بڑھاپا، وہ علی جائزت بیگوویچ کی ایک کتاب ہے اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، اس کا اس دن مطالعہ کر رہی تھی تو اس میں پتہ چلا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جن لوگوں کے پاس آج اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو وہ جن معاشروں میں ڈے کیئر سینٹرز بن رہے ہیں وہ لوگ اپنے لیے اولڈ ہاؤسز کے لیے تیار رہیں، کہ جن ماں باپ کے پاس آج اپنے بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان بچوں کے پاس کل اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں ضرور اپنی خاندان کے اس رویے کو اور خاندان کی اس تنظیم کو ہمیں آج ہم اپنے بچوں کے اوپر یعنی اپنا وقت صرف کریں گے تو کل انشاءاللہ وہ بھی ہمیں ٹائم دیں گے۔ تعاون اور ہمدردی کی احتیاج ہے، حفاظت و حصار کا ایک خوبصورت یہ خاندان ہے جو عورت اور بچے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ عورت کو جتنا زیادہ خاندان سے باہر اس کو مصروف کر دیا گیا، اتنی وہ زیادہ تنہا ہوتی چلی گئی، اتنی زیادہ غیر محفوظ ہوتی چلی گئی۔ اسی لیے ہم نے اس سلوگن میں مضبوط خاندان اور محفوظ عورت اور مستحکم معاشرے کا عنوان دیا ہے کہ جتنی زیادہ مضبوط خاندان ہوں گے اتنی ہی ان کی جو عورتیں وہ ترقی کی راستے پر اتنی زیادہ محفوظ ہوں گی۔ خاندان کی اقسام میں نے آپ پہلے بھی بتائی، اور وہ توسیع بھی ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، مشترکہ بھی ہے، جوائنٹ فیملی بھی ہے۔ ایک ہمارا پدری خاندان ہوتا ہے، ایک مادری خاندان ہوتا ہے، نسبی ہوتا ہے، اور ایک سیر سسرالی ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ کا بڑا خاندان ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کے بچے اچھے تربیت ان کو آئیں گے، اتنی اچھی تربیت آپ کی ہوگی۔ اسی لیے بہت زیادہ ہمیں یعنی شکر کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے بڑے خاندانوں کے اوپر فخر کرنا چاہیے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بہت ساری خرابیاں بھی ہیں اور بہت سارے فائدے بھی ہیں، اس لیے اس کو جو بیلنس اسلام نے ہمیں دیا ہے
کہ آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں, آپ ایک دوسرے کے فرائض ادا کریں تو حقوق بن مانگے ہی مل جاتے ہیں. اور جوائنٹ فیملی میں جتنا زیادہ یعنی تحفظ ہے اور اتنی پرائیویسی کم ہو جاتی ہے, لیکن اس میں ایک توازن اگر آ جائے کہ بہت زیادہ بے جا مداخلت نہ ہو, بہت زیادہ تجسس نہ ہو, بہت زیادہ غیبتیں نہ ہو, ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے اگر جوائنٹ فیملی ہے تو وہ معاشی طور پر بھی مستحکم رہتے ہیں وہ خاندان, اور وہ جذباتی طور پر بھی مستحکم رہتے ہیں. خوشیوں میں تو آپ کے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ جائے تو پھر جتنے بڑے خاندان ہوتے ہیں اتنی زیادہ ان کے لیے یعنی حفاظت ہوتی ہے اور اتنی زیادہ محفوظ ہوتے ہیں. میں نے کچھ کوٹس آپ کے لیے اکٹھے کیے کہ a happy family is but an earlier heaven. جنت ہوتی ہے خاندان, اور گھر جو ہے وہ جنت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. The family is the test of freedom because the family is the only thing that the free man makes for himself and by himself. You leave home to seek your fortune and when you get it, you go home and share it with your family. یعنی جتنا آپ اس کی شیئرنگ کریں گے. وہ اشفاق احمد سے کسی نے پوچھا کہ نا خوشیاں جو ہیں وہ ایک مالی ان کے گھر کام کرتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی تمہارے اتنے زیادہ بچے ہیں تو تم پھر کیسے خوش رہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا صاحب جی خوشیوں کو نا تقسیم نہیں کرتے, ضرب دیتے ہیں. تو خوشیاں جو ہیں وہ ضرب دے کر تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اور غم جو ہیں وہ بڑے خاندانوں میں تقسیم ہو کر کم ہو جاتے ہیں. Call it a clan, call it a network, call it a tribe, call it a family. Whatever you call it, whoever you are, you need one. The family is one of nature's masterpieces. تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت سی ایک یہ چیز بنائی ہے. Families are the compass that guides us. They are inspiration to reach great heights and our comfort when we occasionally falter. جو خاندان ہمیں آگے سے آگے منزلوں پر پہنچانے کے لیے ایک سیڑھی کا کام دیتا ہے. Other things may change us, but we start and end with the family. Family is not an important thing, it's everything. یعنی وہ سارا کچھ یہ انشاءاللہ آپ کو یہ ساری کوٹس جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے مل جائیں گے. میرا خیال ہے میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو آخر میں بس یہ دعا کر لیتے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جوڑوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا, اور ان کو متقین کے لیے لیڈرز بنا دے. یہ بڑی جامع دعا ہے خاندان کے لیے, اپنے گھر کے لیے. اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا کر دے اور ان کو متقی اور اچھے لوگوں کا لیڈر بنا دے.